یہ جنوری 930 عیسوی کی بات ہے جب مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حج بیت اللہ کے لیے دور دراز سے لوگ گروہوں کی شکل میں آتے تھے۔ اسی طرح بیت اللہ میں داخل ہونے والے ایک گروہ نے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود کے بغیر رہا۔ حجر اسود 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اوپر چاندی کا ایک کور چڑھا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ہر بار وہ حجر اسود کا بوسہ دیں یا دور سے ہاتھ اٹھا کر استلام کریں۔ تاریخ مکہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ 2 پتھر یعنی حجر اسود اور جس جگہ پر مقام ابراہیم ہے وہ والا پتھر ساتھ بھیجا گیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس رہیں۔ روایت میں ہے طوفان نوح کے زمانے میں حجر اسود کو جبل ابو قیس پر محفوظ رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حجر اسود کو تب اتارا گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار میں خلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس طرح کا پتھر تلاش کر کے لے کے آؤ جو اس خلا کو پر کر سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ارد گرد کوئی ایسا پتھر نہیں ملا جو اس جگہ پر فٹ آ سکتا ہو۔ کعبہ واپسی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خالی جگہ ایک خوبصورت پتھر کے ساتھ فل ہو چکی ہے۔ والد سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ آسمانی پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ مختلف احادیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو دور سے زیادہ سفید تھا۔ ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ 692 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے ایک گروہ کے ساتھ مکہ کا محاصرہ کر لیا اور منجکوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ منجکوں سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے منجکوں سے خانہ کعبہ پر پتھر اور آگ برسائے۔ منجکوں کے پتھر لگنے سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی آگ لگ گئی۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بھی نہ ہو سکا، اور یہ اسلام میں پہلا موقع تھا جب حج بیت اللہ موقوف ہوا۔ ابو طاہر کرامتی حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر ساتھ بحرین لے گیا۔ وہاں کرامتی نے اپنا کعبہ بنایا جسے وہ دار الحجرہ کہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حجر اسود کی وجہ سے لوگ اس کے بنائے گئے کعبہ کے اندر آئیں گے۔ اس نے بہت کوشش کی اور خانہ کعبہ کو جانے والے تمام رستوں کو بھی بند کر دیا، لیکن لوگ پھر بھی نہ آئے، اور یہ معاملہ تقریباً 22 سال تک چلتا رہا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مختر باللہ نے کرامتی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ حجر اسود کے بدلے میں 30,000 دینار دے گا۔ جب فیصلہ کیا گیا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو وقت کے خلیفہ نے ایک بہت بڑے شیخ اور مفتی شیخ عبداللہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ حجر اسود کی واپسی میں اپنا کردار ادا کریں۔ علامہ سیوطی کی روایت کے مطابق شیخ عبداللہ جب حجر اسود کی وصولی کے لیے بحرین پہنچے تو ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اس کو لے جائیں۔ شیخ عبداللہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترتا ہے تو یہ حجر اسود ہے اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی کہ یہ پانی میں نہیں ڈوبتا، اور دوسری یہ آگ میں گرم نہیں ہوتا۔ جب اس پتھر کو پانی میں پھینکا گیا تو وہ پانی میں ڈوب گیا، اور جب اس کو آگ میں رکھا گیا تو وہ پگھل گیا۔ اسی طرح پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے اوپر بھی یہی فارمولہ آزمایا گیا تو وہ بھی نکلی تھا۔ پھر مجبوراً ان کو اصلی حجر اسود دینا پڑا۔ جب اس پتھر کو پانی میں رکھا تو وہ پانی میں تیرنے لگا، اور جب اس کو آگ میں رکھا گیا تو وہ گرم نہیں ہوا۔ تو اس طرح حجر اسود کو بیت اللہ میں واپس لایا گیا۔